فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ذر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام احدکم الى الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه رواہ احمد والترمذی وابو داؤد والنسائی وابن ماجہ۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی نماز میں کھڑا ہو تو کنکر نہ چھوئے، کنکر چھوٹی ڈوڑیاں، کیونکہ رحمت اس کے سامنے ہے۔ بندہ جب نماز پڑھتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہو جاتی ہے۔ اس وقت تک جیسے ہم نے پچھلی حدیث پاک میں پڑھا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک بندہ التفات نہ کرے، ٹھیک ہے جی، اس وقت تک رحمت متوجہ رہتی ہے، ادھر ادھر نہ دیکھے۔ جب تک بندہ نماز میں ادھر ادھر نہ دیکھے اس وقت تک اللہ وحدہ لا شریک کی رحمت اس بندے کے ساتھ متوجہ رہتی ہے، اور یوں سمجھ لیں کہ اس وقت رحمت الہی کہہ رہی ہوتی، مانگ بندے کیا مانگنا چاہتا ہے، کیا مانگنا چاہتا ہے۔ اب میرے دربار میں آ گئے، محروم تو نہیں بھیجوں گا، ٹھیک ہے۔ کسی بھی آدمی کے سامنے آپ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونے، بادب ہاتھ باندھے نگاہیں نیچی کر لیں کسی بھی بڑے آدمی کے، تو اس کے دل کے اندر ایک الگ سی محبت اور الفت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ کتنا باادب آدمی ہے یار، دیکھو اگر مخلوق کے سامنے اگر ہم باادب کھڑے ہوں اور اس کی مجلس کے تقاضے کو پورا کریں تو مخلوق خالی نہیں جانے دیتی، تو یہ کیسے ممکن ہے خالق کے سامنے بندہ باادب کھڑا ہو جائے، توجہ بھی کوئی نہیں، ذہن بھی خالی ہے بالکل ہے، اور اس سے گفتگو چل رہی ہے، تو پھر جب وہ سلام پھیرے گا ایمان سے بتاؤ اللہ کی رحمت لے کے آئے گا کہ اللہ سے دور ہو کے آئے گا۔ اور اگر نماز ہم نے شروع تو کر لی، بس ٹھیک ہے، کبھی کپڑے سے کھیلنا شروع کر دیا، کبھی ناک میں انگلی چڑھانا شروع کر دی، یعنی کبھی بالوں سے کھیلنا شروع کیا۔ اکثر بندوں کی عادت ہوتی ہے اے میں داڑھی کے بالوں کو مروڑی رکھیں گے مروڑی رکھیں گے مروڑی رکھیں گے۔ وہ اللہ کے بندے کیا ہو گیا، تو نماز میں کھڑا ہے، اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہے، وہ بادشاہ کائنات، وہ خالق کائنات، یعنی اس کے سامنے تو کھڑا ہے، اس کی بارگاہ کے آداب ہیں۔ کپڑے سے کھیلنا، داڑھی سے کھیلنا، بالوں سے کھیلنا، ادھر ادھر دیکھنا، یہ ہر وہ چیز ہے جو اللہ کی رحمت کو دور کر دیتی ہے۔ ہم تو چاہتے ہیں اللہ سے رحمت لینے کے لیے آتے ہیں، اس سے کرم لینے کے لیے آتے ہیں، ورنہ بابو اگر آج خاص طور پر آج ہمارے اوپر اللہ کی رحمت نہ ہونا تو رب کعبہ کی قسم ہے، یہ جو اکنامکس کے آپ کے فائنینشیل کرائسس کے دور میں آپ ویسے ہی مر جائیں، آپ کو بھوکا مر جانا چاہیے، آپ کے بچے مر جانے چاہیے، سب کچھ ختم ہو جائے، یہ اللہ کی رحمت نے آپ کو بچا کے رکھا ہے۔ یہ جو 4 نمازی آتے ہیں نا، یہ ان نمازیوں کی نماز کا صدقہ اللہ کہتا ہے اچھا چلو باقیوں کی بھی خیر ہو جائے، ٹھیک ہے، وہ بھی ان کی وجہ سے کھا رہے ہیں۔ ورنہ ملک پاکستان کو آپ اندازہ کریں کون سا ایسا پہلو ہے جس پہلو کی طرف سے ملک پاکستان کی جڑیں نہیں کاٹی جا رہی، کوئی بتا دیں۔ میں اکثر عرض کرتا ہوں میں امریکہ کا نام لایا ہے، جھوٹ، امریکہ نے یہ کہہ دیا، امریکہ نے یہ کہہ دیا، رب کعبہ کی قسم ہے مجھے بتاؤ امریکہ نے تمہیں آ کے کہا تھا جھوٹ بول لو، بے ایمانی کرو، کم تولو، صلہ رحمی نہ کرو، رشتہ داری چھوڑ دو، یہ امریکہ نے کہا ہے؟ تمہارا تو قرآن تو یہ کہہ رہا ہے، تمہارا نبی کا فرمان تو یہ کہہ رہا ہے جھوٹ نہیں بولنا، بے ایمانی نہیں کرنی، دھوکہ نہیں دینا، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی، ظلم نہیں کرنا، کسی کا حق نہیں کھانا، یتیموں کو نہیں ستانا، بیواؤں کو نہیں ستانا، اپنے رشتہ داری کو نبھانا۔ اب یہ امریکہ نے کہا یہ نہیں کرنا، اور امریکہ کتنا سیانہ ہے، جب بھی نزلہ گراتا ہے سارا غریبوں کے اوپر گراتا ہے، امریکہ کے اوپر کبھی نزلہ ہی نہیں گرایا آج تک۔ اس نے کہا کہ جو آپ کے وزیر اعظم ہیں، آپ کے جتنے بھی وزیر ہیں، ایم این ہیں، ایم پی اے ہیں، جتنے بھی ججز ہیں، ان کے سارے پیٹرول بند کر دو، ان کی مراعات بند کر دو، ان کے مالی نوکر بند کر دو، ان کے گارڈ بند کر دو، ان کو بڑے بڑے بنگلے دینا بند کر دو۔ کبھی اس نے کہا؟ بڑی سیاح امریکہ نہ امریکہ دا لایا ہوتا ہے، بدبختیاں ساڑیاں اپنی ہیں۔ اب بندہ کہے اللہ اکبر، کیا مطلب ہے؟ ہاتھ باندھ لیے مولا، اب نگاہیں جھکا لی مولا، جتنے بھی میرے نفس اور میرے سے سرزد ہونے والے ایسے افعال تھے جو تجھے ناراض کرنے والے، یہ دیکھ مولا میں نے ہاتھ باندھ لیے، نگاہیں جھکا لی، ہاتھ باندھ لیے، اب اللہ تیری رحمت کی طرف متوجہ ہو چکا ہوں، اب مولا تو بھی کرم فرما دے۔ اللہ کہتا ہے اچھا بندے ٹھیک ہے، میں بھی تیرے پہ کرم کرتا ہوں۔ اور جس وہ بندہ کنکھی کبھی ادھر دیکھ رہا ہے، کبھی ادھر دیکھ رہا ہے، کبھی بالوں سے کھیل رہا ہے، کبھی داڑھی سے کھیل رہا ہے، کبھی کپڑے، ہاں یہ بات ہے کہ اگر کوئی آگے چیز آ جاتی ہے سجدہ کے درمیان کہ وہاں پہ سجدہ کرنا ممکن نہیں ہے، تو اس کو ایک ہاتھ سے آپ ایسا صاف کر سکتے ہیں، ایک ہاتھ سے ایسا صاف کر لو تاکہ سجدہ اطمینان سے ہو جائے۔ لیکن اگر کوئی بندہ
وہ گھٹا مٹی ہٹانے کے لیے کرے تو پھر یہ درست نہیں، یہ کوئی ایسا عذر نہیں ہے۔ گھٹا لگ جائے گا تو کیا سجدہ نہیں ہوگا؟ ہاں اگر کنکریاں پڑی ہیں، کیل پڑے ہیں، کوئی ایسی جو معاملہ پڑا ہے جس کی وجہ سے سجدہ صحیح ماتھا نہیں ٹک پائے گا، ناک نہیں ٹک پائے گا، تو ایسا ہاتھ رکھیں، ایسے اس کو ایک مرتبہ، بس حدیث پاک میں حکم ہے ایک مرتبہ ایسا ہاتھ سے آپ صاف کر دیں، پھر وہاں پہ سجدہ کر لیں، یہ ٹھیک ہے، لیکن باقی معاملات میں نہیں۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا بدترین چور کون ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ چور تو چور ہے، بدترین چور کون ہے؟ کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، فرمایا نہیں، بدترین چور وہ نہیں، بدترین چور وہ ہے جو نماز سے چوری کرے، بدترین چور یہ ہے۔ نماز کی چوری کیا ہے؟ ارکان پورے ادا نہ کرنا، رکوع میں گیا نا بس اینج جاندے ہی این ٹکر ماری سیدھا ہو گیا، سجدے میں گیا نا این ٹکر ماری سیدھا ہو گیا۔ او بابا اطمینان تو حاصل کر، وہاں پہ سکون حاصل کر، تسبیحاں پڑھ، اس کے بعد پھر اٹھ، پھر آرام سے بیٹھ، اطمینان سے بیٹھ، پتہ چلے کہ ہر ایک رکن صحیح طریقے سے ادا۔ آیا تھا رحمت لینے، غضب لے کے جا رہا ہے، پرسکون نماز پڑھو، اطمینان سے پڑھو، ہر رکن پورا ادا کرو، تسبیحات پوری کرو، اس کے بعد نماز سلام پھیرو، پھر دیکھو اللہ کی رحمت تم پر کیسے برستی ہے۔ آج تک میں آپ کو عرض کروں، آج تک یہ آخری بات سننے لمبا ہو جائے گی بات، آج تک مولویوں کا احتجاج دیکھا ہے کہ ہمارے جتنے بھی یہ مساجد کے ائمہ حضرات ہیں، ان کا احتجاج کبھی دیکھا ہے کہ انہوں نے دھرنا دیا ہماری تنخواہیں بڑھاؤ؟ ہماری تنخواہ کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ 5,000 سے ہماری یہ تنخواہ 5,000 سے شروع ہو رہی ہے، اور جو اس ٹائم ہمارا سب سے جو اچھا پے لینے والا ہے وہ 25,000 روپے پہ لے رہا ہے جی، ٹھیک ہے جی، لیکن آج تک آپ کو کبھی بھی احتجاج ان کا نہیں ملے گا۔ وہ 5,000 والے سے پوچھیں یا 25,000 والے سے پوچھیں کیسے نظام چل رہا ہے، حالانکہ 25,000 صرف 2 بندوں کے مہینے کے کھانے میں لگ جاتا ہے، تو وہ آپ کو ہمیشہ کہیں گے اللہ کا شکر ہے، احسان اس مالک کا۔ اور جس کی 2 لاکھ روپے تنخواہ ہے نا، ان سے پوچھو ہاں جی کیسی گزر رہی ہے، وہ کہے گا یار بڑی مصیبت میں، بڑی ٹینشن میں، پریشانیوں نے بڑا گھیر دیا، ہر چیز بڑی پریشان ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم آج بھی نماز پڑھتے ہیں، وہ لوگ آج بھی نماز سے دور ہیں۔ آپ نماز پڑھنا شروع کر دیں، آپ کی مشکلات اللہ خود دور کر دے گا، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں، اس نے ایک نگاہ رحمت کرنی ہے، بس سب ٹھیک ہو جائے گا، سب ختم، مشکلیں ختم، پریشانیاں ختم، برائیاں ختم، سب کچھ ختم۔ لیکن بندے تو بھی تو آنا، میں کہوں میں نے اللہ کی نہیں ماننی اور پھر تو کہہ کہ اللہ میری مانی جائے، ایسا نہیں ہوتا بھائی، یاری میں لینا دینا ہوتا ہے، کچھ تو دے کچھ وہ دے، یعنی لینا دینا ہوتا ہے، تو بھی دے نا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ پڑھا سنا اپنی بارگاہ اقدس میں شرف قبولیت عطا فرما، تقاضۂ بشریت کو غلطی کوتاہی منحصر زدوں کے شان کریمی کو صدقہ معاف فرما، جملہ پریشانیوں بلاؤں مصیبتوں آفتوں سے نجات عطا فرما، جو تجھ سے مانگا مولا وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ پائے وہ بھی عطا فرما۔ ہم نے اپنی اوقات کے مطابق تجھ سے مانگا تو اپنی شان کے مطابق ہمیں عطا فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد و علیہ وسلم۔